بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تک کیسے پہنچا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں کیسے جایا جائے، یہ اس موضوع پہ آج بات کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایک ترتیب میں پائی جاتی ہیں، اور اس ترتیب کے اندر فاصلے کا ایک لفظ موجود ہے۔ اگر انسان یا خدا کا بندہ ان الہی صفات کو ایک ایک کر کے اپنے اندر جذب کر لے تو پھر اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف قدم بڑھائے گا، قدم اٹھائے گا، تو اس کی جو صفات ہیں وہ تنزل اور تشبیہ اختیار کریں گی۔ الہی صفات جتنی بندے کے ساتھ تعلق پیدا کرتی چلی جاتی ہیں وہ اسی قدر تنزل اور تشبیہ اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابل پر اگر ہم دیکھیں تو بندہ جس قدر خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ مادیت کو چھوڑ کر یا مادہ پرستی کو چھوڑ کر وہ وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس امر کو آپ کس طرح سے سمجھیں گے؟ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ راستہ جو خدا تک پہنچنے کا ہے وہ ایک بڑے دریا کی طرح ہے۔ اس کا وہ نقطہ جس طرف بندہ موجود ہے اس کی مثال ایک بڑے پہاڑ کی سی ہے، اور وہ نقطہ جس طرف خدا موجود ہے وہ اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے۔ تو ایک طرف بڑا پہاڑ ہے، ایک طرف بڑا سمندر ہے، یہ دو نقطے ہیں۔ اگر ہم محدود اور چھوٹے نقطے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو دریا جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر ہم وسیع نقطے کی طرف دیکھیں جس طرف خدا موجود ہے تو دریا اس کی طرف وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں پانی کی وسعت ہوتی ہے، زیادہ وسیع ہوتا ہے، وہاں پانی کا شور نہیں ہوتا، نہ ہی پانی کا زور ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ دریا کی تنگی ہوتی ہے، یعنی تنگ ہوتا ہے، وہاں پہ پانی کا زور بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ شور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں یہ حال خدا تعالیٰ کی جب صفات ظہور پذیر ہوتی ہیں تو وہ جوں اپنے نقطے پر ہوتی ہیں تو وہ انتہائی وسعت اختیار کرتی چلی جاتی ہیں، اور ان صفات الہی کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اور انتہائی مخفی ہوتے ہیں۔ جوں وہ صفات خدا تعالیٰ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں یا بڑھنے کا رجحان بڑھتا ہے تو اس کا دائرہ صفات کا وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ پھر تنزل اور تشبیہ اختیار کرنی شروع کر دیتی ہیں، اور ان کا ظہور بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں
آپ کو اس نقطے کی طرف لے کے آتا ہوں کہ دنیا میں ہم یہ ایک قاعدہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چیز بڑی ہو کر ایک بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جیسے اس کو سمجھیں کہ کسی چیز کا بیج ہے، وہ خاک میں مل کر ایک پودے کی شکل میں باہر آتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہی حالت ہم دیکھتے ہیں، انسان کی ترقی کا حال بھی یہی ہے۔ مگر جو قاعدہ ہم دیکھتے ہیں الہی صفات میں، جب وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں یا اپنے بندے کی طرف آنا شروع کرتی ہیں، تو وہ چونکہ تنزل اور تشبیہ اختیار کرتی ہیں، اس لیے ان کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ وسیع تر دائرے میں موجود ہوتی ہیں تو ان کا دائرہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دریا جو ہے وہ پہاڑ کی طرف تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک اس طرح سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اس امر کو، کہ جب ہم اتنے بڑے سورج کو دیکھتے ہیں اور وہ لاکھوں میل دور ہوتا ہے ہماری آنکھ سے، اور ہم اپنی آنکھ کے ہم اپنی آنکھ کی نسبت سے اس اتنے بڑے سورج کو ایک ٹکیا کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سورج بھی اپنے تنزل و تشبیہ کی صورت میں ہمیں ٹکیا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب روشنی سورج کی ہماری زمین پر 8 منٹ لیتی ہے آنے میں، جب ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھتے ہیں تو وہ 8 منٹ میں کئی میل آگے نکل چکا ہوتا ہے، ہم اصل سورج کو دیکھ نہیں پاتے۔ اب میں اپنی اگلی گفتگو میں یہ بتاؤں گا کہ خدا تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، آتا ہے، تو اس کی منزلیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ پہلی منزل، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی منزل، اور ہر منزل کا حال اور اس کے اندر ہر منزل کی جو تشریح ہے یا اس کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں آپ کو پورے طور پر بتاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتوں کو بڑے غور سے سنا۔ تھینک یو۔